السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین، عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔ آج ناظرین محرم کے مہینے کی نسبت سے آج گفتگو کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا مقام مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسے کمالات اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کو عطا فرمائے تھے، لیکن فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی قسم کے نبی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن حضرت عمر کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ چنانچہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے بارے میں مختلف موقعوں پر 4 خواب دیکھے۔ ایک خواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا اور میں نے وہ دودھ پیا، خوب پیا، اتنا جی بھر کے پیا کہ یہاں تک کہ میرے ناخنوں کے اندر اس دودھ کی تری اور خوشبو کا اثر آیا۔ اس کے بعد باقی دودھ بچ گیا اور میں نے وہ دودھ جو ہے عمر کو دے دیا اور باقی دودھ عمر نے پی لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر کو میرے علم میں سے علم کا وافر حصہ ملے گا۔ اور چنانچہ طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر علم عطا کیا گیا کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک پلڑے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے علم کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں باقی ساری انسانیت کے علم کو رکھا جائے تو فرمایا کہ حضرت عمر کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشاہدہ ہوا کہ واقعی حضرت عمر کو جو علم عطا کیا گیا کہ 90% علم جو حضرت عمر کو عطا کیا گیا اور باقی 10% باقی میں تقسیم ہوا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم و معارف عطا کیے، یہاں تک کہ حضرت علی مرزا باب العلم والقضاء کہ حضرت علی مرزا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت یہ عمر رضی اللہ عنہ کو چادر لپیٹے ہوئے دیکھا تو وہ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ چادر اوڑھے ہوئے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بعد اس چادر اوڑھے ہوئے کے اقوال مجھے سب سے زیادہ محبوب مرغوب ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدثر و مزمل فرمایا کہ آپ نے چادر جب اوڑھ لی تھی تو آپ کو مدثر و مزمل فرمایا، تو اسی طرح چادر اوڑھ کے حضرت عمر بیٹھے تھے تو حضرت علی نے اسی طرح اشارہ کیا کہ اس چادر اوڑھے والے کے بعد یہ چادر اوڑھنے والا جو شخص یعنی عمر، اس کے اقوال مجھے سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں جب تم صالحین کا، اولیاء کاملین کا ذکر کرو تو سب سے پہلے مقدم ذکر حضرت عمر کا کیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عمر کے اقوال جو ہیں وہ اقوال ہوں کہ جو فرشتے کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو محدث قرار دیا تھا، کیونکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کا مطلب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس کے دل پر الہام کرتے ہیں مضامین، تو مضامین غیب دل پر الہام ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میری امت کا محدث جو ہے وہ حضرت عمر ہے، عمر بن خطاب ہے، تو گویا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست الہام کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کہ جو فرشتوں کی زبان سے بولتا ہے، ملائکہ کی زبان سے بولتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب پر علوم و معارف ظاہر کرتے ہیں، اور ملائکہ کی زبان سے بولتا ہے، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ اور ایک خواب آپ نے یہ دیکھا، فرمایا کہ میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض یہ پستان تک ہے، کسی کے اس سے نیچے پیٹ تک ہے، کسی کی اس سے لمبی ہے، یہاں تک حضرت عمر کو میں نے دیکھا اس کی اتنی لمبی قمیص ہے کہ اس کو گھسیٹ کر چلے آ رہے ہیں، گھسیٹ کر چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس حال میں نے دیکھا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے، دین، کہ عمر جو دین کے اندر جو استقامت اور دین کے اندر جو اس کو قوت حاصل ہوگی وہ کسی کو حاصل نہیں ہوگی، اس قدر جو ہے ان کی جو قوت اور عظمت دین کے اندر ہوگی۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس میں مدت خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلافت کے زمانے کے اندر جو فتوحات ہوگی اور جو دین جو ہے کہاں کہاں اسلام کے پرچم جو ہے لہرائے جائیں گے اس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہی ہوا کہ مصر سے لے کے اور روم و فارس تک کی سلطنت جو ان کے خزانے حضرت عمر فاروق کے قدموں پر آئے، تو دین میں اس قدر استقامت تھی۔ لہٰذا لکھا حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سے
عمر اسلام کے اندر داخل ہوا تو عمر کا اور شیطان کا جب آمنا سامنا ہوا تو شیطان نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر بھاگا اور فرمایا کہ اب کبھی بھی عمر کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے اس کو وہ روب دبدبہ عطا کیا ہے اور فرمایا عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ اس قدر دین کے اندر اہمیت اور قوت آپ کو نصیب ہوئی کہ شیطان اب آپ کے سامنے نہیں آ سکتا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کے اس نے سلام کیا تو حضرت عمر نے مصافحہ کیا اور زور سے دبایا۔ آپ اپنی جو بصیرت سے پہچان گئے کہ ابلیس شرارت کر رہا ہے، جب دبایا تو چیں چیں کرنے لگا تکلیف سے، اور فرمایا کہ اگر رب کعبہ کی قسم اگر اللہ نے تیری زندگی جو ہے قیامت تک کے لیے مقدر نہ کر رکھی ہوتی تو آج جو عمر کی تلوار سے بچ کے نہ جاتا، خبردار آئندہ یہ شرارت نہ کرنا، اور ابلیس وہاں سے بھاگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر اس قدر آپ کو استقامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اور تیسرا خواب آپ نے یہ دیکھا، فرمایا کہ میں نے جنت کی سیریں کی، جنت مختلف لوگوں کی جنتیں دیکھی، تو میں نے حضرت عمر کی جنت دیکھی انتہائی حسین و جمیل۔ تو میں نے جب اندر جھانکا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو ہے جنت کی طرف منہ کر کے وضو کر رہی نماز کا، جنت کے چشمے سے وضو کر رہی ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا، اس کے بعد میں اندر داخل نہیں ہوا، واپس آ گیا۔ تو اس پر جو ہے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جنت میری جنت کے اندر داخل کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا کہ عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس میں تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہوا، کیونکہ اہل خانہ اندر موجود تھے، اس لیے میں باہر واپس آ گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ پر بھی غیرت کرتا؟ یا رسول اللہ کیا میں آپ پہ بھی غیرت کرتا؟ مطلب ہے کہ آپ میری جنت کے اندر جو ہے وہ اپنے مبارک قدم ضرور رکھتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جنت کو دیکھا، اور یہ مقام حضرت عمر کو، اور غیرت جو اللہ تبارک طبی غیرت اور دینی غیرت جو حضرت عمر کو عطا کی گئی تھی وہ آپ ہی کا حصہ اور خاصہ تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، چنانچہ ازواج مطہرات کے سامنے جو ہے سب لوگ آیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نیک بد ہر طرح کے لوگ ازواج مطہرات کے سامنے آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ فرمایا میری طبی غیرت گوارہ نہیں کرتی، آپ اپنے ازواج کو پردے میں رکھیں۔ یہ درخواست پیش کی، پر اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام جو ہے نازل فرما دی کہ ان کو جو ہے پردے کے اندر رکھا جائے، چنانچہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہو گیا۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 21 قرآن کریم کی آیتیں 21 قرآن کریم کی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ جو مشورہ، جو تجویز، جو رائے آپ نے رسول اللہ کو دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق آیات نازل فرما دی اور اس کو قیامت تک کے لیے حکم شرعی بنا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی غیرت بھی، ان کی طبی غیرت اور ان کی عظمت کا نشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رائے کا اس قدر احترام کیا کہ اس کے موافق آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ آیات نازل فرما دی۔ اور چوتھا خواب یہ دیکھا، فرمایا کہ میں ایک جو ہے کنویں پر ہوں اور اس میں سے لوگ جو ہے پانی کھینچ رہے ہیں، تو میں نے بھی اس کے اندر سے پانی کھینچا، ڈول نکالے، میرے بعد ابو بکر نے نکالے، 2-4 ڈول ابو بکر نے نکالے، لیکن اس کے ڈول نکالنے کے اندر ضعف اور کمزوری تھی۔ اس کے بعد عمر آ گیا، عمر نے جب ڈول نکالے تو انتہائی قوت کے ساتھ، ایسے بڑا ایک عبقری انسان جو ہوتا ہے جو با کمال قوت کے ساتھ اتنے ڈول نکالے کہ لوگ بھی سیراب ہو گئے اور ان کے مویشی بھی سیراب ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کے لیے بھی پانی سیو کر لیا، اس قدر پانی انہوں نے اکیلے حضرت عمر نے نکالا۔ یہ جو ہے وہ خواب دیکھا تو اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی تعبیر علماء نے فرمایا کہ یہ بھی آپ کی مدت خلافت، کہ آپ کی مدت خلافت کے اندر جو فتوحات ہوں گی اسلام کی، جو اسلام کو عظمت ملے گی اس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ اور یقین وہی ہوا کہ آپ کے زمانے میں اسلام نے اس قدر ترقی کی کہ 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام دنیا کے اندر پھیلا، اور آپ کو اندر جو قوت و شجاعت اس سلسلے میں حاصل تھی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ چنانچہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حج کے موقع پر، یعنی ہر سال حج کے موقع پر یوم عرفہ یعنی عرفے کے دن میں زوال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجیوں پر فخر کرتے ہیں، ملائکہ کے سامنے تمام حاجیوں پر فخر کرتے ہیں عام طور پر، اور فرمایا خاص طور پہ فرمایا عمر بن خطاب پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی ہر سال جو ہے یوم عرفہ میں زوال کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر فخر فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت حضرت عمر کی، اور حدیث میں نبی پاک فرمایا جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے حضرت عمر کا بہت بڑا مقام، اور یہ خواب نبی پاک نے خود دیکھے، اور صحیح بخاری مسلم کے اندر ان کو ذکر کیا گیا، صحیح سندوں کے ساتھ خوابوں کو ذکر کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتی ہے،
گویا کہ قطعی اور یقینی وحی کے طور پہ گویا کہ نبی پاک کو آپ کی عظمت اور کمال دکھا کہ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اور لکھا ہے کہ 26 سال کی عمر تھی کہ آپ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، 26 ایئر کے تھے اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بشارت دی کہ آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کر رہے ہیں کہ آج عمر اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اور ایک روایت میں حضرت جبرائیل نے آ کے یہ خبر دی، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جس وقت یہ عمر جو شہید کیے جائیں گے تو اسلام اس پر روئے گا، مسلمان نہیں، اسلام، خود اسلام اس پر روئے گا۔ اور وہی ہوا کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر کس قدر فتنوں کے دروازے کھلے، کیسے مصائب آئے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے کعب احبار سے سوال کیا، کعب احبار سے پوچھا کہ وہ، کیونکہ کعب احبار جو تورات انجیل پرانی کتابوں کے بڑے ماہر اور حافظ تھے، ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ فولادی پہاڑ ہیں، یہ لکھا ہے۔ تو پوچھا فولادی پہاڑ کا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ کہ ایسا حاکم، ایسا زبردست حاکم ہے کہ جو کسی لومت لائم کی پرواہ کیے بغیر رائے حق پر چلتا ہے۔ یہ فرمایا اور کیا لکھا ہے؟ فرمایا اور یہ لکھا ہے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ آئے گا اس خلیفہ کو قتل کر دیا جائے گا، وہ مظلوم شہید کیا جائے گا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلوم شہید کیا گیا۔ فرمایا اور کیا لکھا ہے؟ فرمایا اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس مظلوم خلیفہ کے شہید ہونے کے بعد مصائب کے اور فتنوں کے دروازے اسلام کے اندر کھل جائیں گے۔ اور وہ یہ کچھ دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آج تک یہ امت جو ہے وہ دگردوں ہیں اور مصائب و فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یونٹی، اتحاد اور محبت عطا فرمائے، اور غیروں کی دست درازیوں سے بھی اس امت کو محفوظ رکھے، امت کو بھی اپنی کوتاہیاں فکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محرم الحرام میں، یکم محرم میں آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، 27 ذی الحجہ کو آپ پر وار کیا گیا، آپ فجر کی نماز میں، اور آپ کے جو ہے وہ زخم آپ کو لگے، اور آپ پھر یکم محرم حرام کے اندر آپ شہید ہوئے۔ اور محرم میں 2 عظیم الشان یہ شہادتیں ہوئی ہیں بڑی دلدوز، ایک عمر بن خطاب کی اور دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم حرام کو ہی۔ اور 10 محرم حرام کا دن جو آپ جانتے ہیں کتنا تاریخی اعتبار سے فضیلت کا دن ہے، امام حسین کو وہ فضیلت والا دن ملا کہ جس کے اندر امام حسین کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مقام مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اور جو عدل فاروقی انہوں نے قائم کیا تھا، اور تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے زندہ اور جاویداں کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آج کی سنت نوٹ کر لیں۔ آج کی سنت ناظرین بڑی لذیذ اور مزیدار سنت ہے، بڑی مزیدار سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پائے، مغز اور نلی اور مسالے دار کھانے کھانا سنت ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ پائے کھانا آج لوگ سمجھتے شاید انسان کی طبعی حرص سے، نہیں، پائے کھانا نبی کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے مغز جو ہے وہ مغز پکائے، مغز کھانا نبی کی سنت، اور نلی کھانا وہ نبی کی سنت۔ لوگ نیاری کھاتے، جی نلی نیاری کھائیں گے، مغز نیاری کھائیں گے، تو یہ نبی کی سنت۔ اسی طریقے سے مسالے دار کھانے کھانا سنت ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائے سیو کر لیتے تھے، اور 1 مہینے تک آپ پائے کھلاتے تھے، آپ 1 مہینے تک پائے کھاتے تھے، یعنی مہینوں پائے سنبھال لیے جاتے تھے، آپ کو اس قدر مرغوب تھے اور آپ وہ تناول فرماتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسی طریقے سے آپ جو مسالے دار کھانا فرمایا کہ بڑے مرغوب تھے، کہ جس کھانے میں مسالہ ڈلا ہوا ہو، ذرا چٹپٹا کھانا ہو، وہ نبی پاک کو بہت مرغوب اور محبوب تھا۔ چنانچہ ناظرین، آج آپ دیکھتے ہیں آپ پائے بھی کھاتے ہیں، آپ جو ہے مغز بھی کھاتے ہیں، نلی بھی کھاتے ہیں، اسی طریقے مسالے دار کھانے تو سبھی کھا رہے ہیں، کیونکہ طرح طرح کے مسالے دنیا بھر سے بن کے آ رہے ہیں، آپ اس میں ریڈی میڈ مسالے ڈال کھاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کلچر اور ماحول کا حصہ ہے، نہیں، یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ آپ اس کو سنت سمجھ کے کھائیے، اس کو زبان کا چٹخارا سمجھ کے نہ کھائیے، آپ سنت سمجھ کے پائے کھائیے، تو آپ کو پائے کا زبان کا چٹخارا بھی نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت بھی نصیب ہوگی۔ آپ مغز کھائیے، آپ نلی نہاری کھائیے، مغز نہاری کھائیے، لیکن آپ جو اس میں نیت کیجئے نبی کی سنت سمجھ کے۔ اسی طریقے آپ مسالے جو استعمال کرتی ہیں اس کو نبی کی سنت سمجھ کے استعمال کیجئے۔ زبان کا چٹخارا تو ملے گا جھونگے میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وجہ سے اللہ آپ کو محبوب بنا لیں گے۔
اس لیے ناظرین یہ مزیدار لذیذ سنت ہے، ضرور اس پر عمل کریں اور اسی نیت سے آپ یہ چیزیں کھائیں، اور ظاہر کھائی جاتی ہیں۔ باقی وہ انسان کی اپنی طبی اور امراض کے حوالے سے انسان کی اپنی کیفیت ہے کہ کوئی پائے نہیں کھا سکتا جی کولیسٹرول بڑھ جائے گا، کوئی اگر جو ہے نلی نہیں کھا سکتا، کوئی مغز نہیں کھا سکتا، وہ اپنا معاملہ ہے، یا مسالے نہیں کھا سکتے جی السر ہو جائے گا، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لذیذ کھانے بطور سنت کو کے عطا کیے تھے، اور آپ حضرات اگر اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیزیں کھا سکتے بالکل کھائیے، اور نبی کی سنت سمجھ کے کھائیے، انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا اور دین دنیا کی خیر ملے گی۔